اثر یہ آج جو کورٹ کا فیصلہ آیا عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے اصل پٹیشن تھی کہ جناب انہیں جو ہے وہ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، اسے تو کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، لیکن یہ جو میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، یا آپ کے خیال میں ان کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا تو اس لیے اس کو ون سچویشن نہیں کہا جا سکتا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے تو اس کو ون سچویشن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی گئی تھی عدالت کے پاس کہ معاملے کو انتظامیہ کے ہاتھ سے نکال کے عدالت ڈیسائیڈ کرے۔ عدالت نے دوبارہ معاملہ انتظامیہ کو دے دیا ہے، چیف کمشنر صاحب بورڈ بنائیں گے۔ وہ یہ جو موزز ڈاکٹر صاحبان ہیں، انہوں نے تو پہلے بھی جا کے ان کا معائنہ کیا تھا۔ تو جو پاکستان تحریک انصاف کا اور خان صاحب کے خاندان کی جو پلی تھی، جو ان کی پریئر تھی کہ ہمارے جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے، ان کو اس میں شامل کیا جائے، ان تک ایکسیس دیا جائے، یا پھر ان کو اسپتال میں شفٹ کیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ریلیف ملا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ واپس حکومت کو بتا دیا گیا ہے۔ حکومت جو بورڈ بنائے گی، جو چیف کمشنر صاحب بنائیں گے، وہ پھر فیصلہ کرے گا کہ خان صاحب کی کیا ضروریات ہیں۔ تو معاملہ تو دوبارہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں دے دیا نہیں، لیکن اثر صاحب یہاں پہ یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جناب فیملی سے ملانا جو ہے وہ ہر قیدی کا حق ہے، یہ آپشن تو دے دی نا، میں تو یہ پروویژن دی ہے ان کو۔ دیکھیں، یہ کوئی حکم نہیں دیا نا، اس پہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا حکم موجود ہے کہ ہر جمعرات کو آپ نے ملاقات کروانی ہے۔ آج بھی ملاقات کا دن ہے، اب تو کوئی لسٹ بھی ڈسکس نہیں کرتا۔ اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ عدالتی فیصلے کو کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا کہ جمعرات کے روز اب کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا کہ کون ان کو ملنے جا رہا ہے، اور یہی صورتحال منگل کے روز کی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سے ان کو اس طریقے سے ملاقات کروائی جائے گی۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ معاملہ دوبارہ ایگزیکٹو کے حوالے کر دیا گیا، اور جو ہم نے دیکھا حالیہ عرصے میں کہ ایگزیکٹو کو کوئی بھی عدالت سے ایسا حکم نہیں آتا جس سے ایگزیکٹو کے لیے کوئی مشکل ہو، تو ایگزیکٹو جب مناسب سمجھے گا وہ پھر ملاقات کروا دے گا۔ افتخار صاحب، یہ ایک تاثر یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ شاید اب پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کچھ سپیس جو ہے وہ شاید بنے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ ہوگا طبی معائنے کے ذریعے، یا عام طور پہ اگر پاکستان کی سیاست کو اٹھا کے دیکھیں تو پولیٹیشین جو ہے وہ جب اس کو ریلیف ملنا ہوتا ہے تو بیماری یا ہاسپٹل جانا یا میڈیکل ایشو کا ہونا، اس کو لنک کیا جاتا ہے ساری چیز کے ساتھ۔ تو یہاں پہ تو جس طرح اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ون سچویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو کس نے کہا کہ ون سچویشن ہے؟ ایک نارمل چیز ہے، ایک درخواست تھی، نہیں مانے گی اور اس کے لیے بورڈ بنا دیا گیا، ختم۔ نہیں، لیکن یہاں تو سر امپریشن تھا کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، عید سے پہلے شاید وہ شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اسپتال شفٹ کر بھی دیا جائے تو پاکستان میں کون سی بنیادی تبدیلی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی سر، ان کے لیے تو بنیادی تبدیلی آئے گی، پی ٹی آئی کے لیے تو بنیادی تبدیلی آئے گی۔ میں تو حامی ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے اگر ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں، اور اگر پروسیکیوشن ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں کر سکتا تو یہ ان کا حق بنتا ہے۔ آپ ان کو لامحدود وقت کے لیے جیل میں نہیں رکھ سکتے اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کیس نہیں ہے، رائٹ؟ اور اگر کیسز ہیں تو پھر پاکستان کے 70,000 قیدی ہیں مختلف جیلوں میں، ان پہ بھی اسی قانون کا اطلاق ہوگا جس قانون کا اطلاق اس شخص پہ ہوگا جو بانی ہے ایک پارٹی کا۔ اور یہ جو بورڈ بنایا گیا ہے، ابھی اطہر کہہ رہا ہے کہ ایگزیکٹو، تو ایگزیکٹو کا رول تو ہے، تو ایگزیکٹو کے رول کو تو آپ نکال نہیں سکتے۔ تو کیا آپ اس ملک میں صرف عدالتی احکامات کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر بھی آپ فیصلہ کر لیں، اس پہ بھی آپ کو اعتبار نہیں ہے۔ کچھ ایسے فیصلے ہوئے جس پہ آپ نے کھل کے ان کو کرٹیسائز کیا ہے کہ عدالتوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو میرا خیال ہے چیزیں جس طرح چل رہی ہیں ان کو چلنے دیا جائے۔ یہ بالکل درست مطالبہ ہے کہ ان کے خاندان کے لوگوں کو ملنے کی اجازت دی جائے، ویسے ہی جیسے پاکستان کے چاروں صوبوں کے جیل مینول میں باقی قیدیوں کے لواحقین کے لیے ملاقات کا ٹائم اور طریقہ کار کا تعین ہے، اس پہ بالکل عمل درآمد کروانا چاہیے۔ اور اگر نہیں عمل درآمد ہو رہا تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ آپ نے مورل جو ہائی گراؤنڈ، نہیں سن لیں، میں کہہ رہا ہوں آپ مورل ایز ویل ایز نہیں، مورل ایز ویل ایز لیگل۔ جی میں وہی فرما رہا ہوں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ صحیح، آپ مورلی لیگلی بات صحیح کر رہے ہیں۔ ایکچولی کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں نصرت ملک صاحب ایکچولی مطلب یو ڈونٹ بلیو ان دس مورل اینڈ لیگل، مورل اینڈ لیگل۔ ابھی آپ سنیے گا، اچھا آپ سنیے گا نصرت ملک صاحب، یہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر اور ایتھیکلی لیگلی جو ہے وہ جس طرح ابھی اطہر صاحب فرما رہے تھے کہ تو پہلے بھی آرڈرز موجود ہیں کہ خان صاحب کی ملاقات جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ کروائی جائے، اس کو نہیں مانا گیا، اب مانا جائے گا؟ سنیے گا، میرا نہیں خیال مانا جائے۔ یہی میں نے آپ کو نہیں، اس پہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، برا نہ منائے میرا دوست، ادھر آ جاؤ۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ کیوں نہیں مانا جائے گا جب قانون، آئین
اور آئین کے تابع بننے والے جو طریقہ کار ہیں اگر ان کی وائلیشن نہیں کرتے تو پھر کیوں نہیں مانا؟ میں افتخار صاحب کی خدمت میں گزارشات کر دیتا ہوں. دیکھیں آپ کے ہاں کوئی آئین قانون کے مطابق 100% عمل درآمد نہ ہوتا ہے نہ کوئی چاہتا ہے. آج اس فیصلے کے بعد جنید اکبر صاحب نے جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے. اچھا یہ کوئی آئینی کام تو نہیں ہے, غیر آئینی کام ہے کہ آپ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں. یعنی آپ کون ہوتے ہیں عدالتوں کو ڈکٹیٹ کرنے والے کہ آپ کہیں جی ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے یا پیش نہیں ہوں گے. دوسری بات جس کا اثر کاظمی صاحب نے ذکر کیا, یہ آج خود کو نوٹسز کو جو ختم کیا گیا یہ اس لیے ختم کیا گیا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہیں, جو آپ کی ایگزیکٹو کے اختیارات کے اندر جو عدالتی مداخلت تھی اس کو کم سے کم کرنا تھا. آج کا فیصلہ بھی یہ کیا ضروری ہے کہ جناب جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب یا جج صاحبان یہ کہیں کہ جناب جیل کا مینول یہ ہوگا, جیل میں کھانا ایسے ملے گا, علاج ایسے ہوگا. عدالتیں ڈائریکشن دیتی ہیں, عدالتیں دیکھتی ہیں پورے اس بڑے جو ہے کینوس کے اوپر کہ کیا چیزیں چلنی کیسے ہیں. اب عمران خان صاحب کا معاملہ ہے, ان کی علاج کے حوالے سے حکومت نے بریف کر دیا کہ ان کی آنکھ کی کنڈیشن کیسی ہے, پھر یہ بتا دیا گیا کہ ان کا علاج کہاں سے ہوا, پھر رپورٹ سامنے رکھ دی گئی پی ٹی آئی کے سامنے. یہ میری اور آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے, افتخار صاحب کی رائے بھی ہو سکتی ہے کہ چلیں سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی خواہشات کا احترام کر لیا جائے. لیکن یہ ساری چیزیں تو عمران خان صاحب نے اس ملک کو, اس قوم کو سکھائی ہیں کہ جی بڑے آدمی کو جو ہے پروٹوکول ملتا ہے, اس کو کھانے گھر سے ملتے ہیں, اس کی مرضی کا کھانا پکوایا جاتا ہے, عام آدمی جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت خان صاحب یہ کہا کرتے تھے نا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اب خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ناشتہ جو ہے اس میں لیکن ملک صاحب بیسکلی آپ نے کیس یہ بلڈ کیا ہے چونکہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے, کیونکہ خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا, تو پھر اس لیے اب ان کے ساتھ یہ ہونا جو ہے وہ جائز ہے. میں کیس ایسا بلڈ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے افتخار صاحب کی جو بیسکلی ایک ایتھیکل یا لیگل جو تھیوری تھی اس کو آپ نے ڈسٹرائے کر دیا. دیکھیں آپ کے ہاں کوئی 100% تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عدالتیں فیصلہ بھی کر دیں, اس پہ جملہ بھی ایڈ کر دیں, افسوسناک بات ہے. ہاں افسوسناک بات ہے, اور اس میں ہم سب شریک ہیں, کوئی ایک فرد اس کا آج کی حکومت ذمہ دار تھوڑی ہے. ہم نے آج تک اس ملک کا سسٹم ہی ایسے بنایا ہے, سیاست ہم نے ایسے کی ہے, جمہوریت آپ کی ایسے چلی ہے, آپ کی پارٹیاں ایسے بنی ہیں, آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی سیاسی جماعتوں کے مابین جو ڈائلاگ ہوا, بات چیت ہوئی, اور کسی کو نیچے گرا کے کسی کو آگے لانے کا جو کلچر ہے, یہ سب اس کے جو ہیں وہ اسی کھیل کے کھلاڑی ہیں. اس میں میں اور آپ تو کوئی ایسے بینیفیشری نہیں ہے. بینیفیشری عمران خان ہے اس سسٹم کا, بینیفیشری میاں نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں, بینیفیشری آصف علی زرداری صاحب ہو سکتے ہیں. اپنی اپنی باری پہ سب کچھ ایسا ہی ہوتا رہا. دیکھیں آج اگر فرض کریں فریال تارپور صاحبہ اس وقت چیخ رہی تھی کہ زرداری صاحب کے کیسز کراچی جانے دیں, وہ اسلام آباد سے ان کو وہاں جانے دیں. زرداری صاحب کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب نے کیٹیگریکلی منع کر دیا نہیں جائیں گے جی, انہیں اسلام آباد میں رہنا ہے. اس وقت کیا آئین اور قانون کے مطابق تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایگزیکٹو کا فیصلہ تھا؟ میں گزارش یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب نے نیب کو پریشرائز کر کے یہ کروایا تھا کہ نہیں جانے دیں گے. ٹھیک. اب پرابلم یہ ہے کہ آج خان صاحب کی جو جس طریقے سے خان صاحب نے سیاست کی ہے, ٹکراؤ کی سیاست کی ہے, وہ آج بھی ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت ان کو جو گرمی برداشت کرنی پڑے گی. سیاست میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کیا؟ سیاست میں کیا بیٹھ کے آپس میں وہ مطلب سیاست میں ٹکراؤ ایسا کبھی نہیں ہوتا جو پچھلے 10-12-15 سالوں میں ہوا ہے. ماضی میں ضرور ہوا ہے. یہ لوگ مثالیں دیں گے جی فلاں تحریک چلی تھی, کبھی ایسا ہوا تھا کسی نے کہا ہو کہ IMF کو خط لکھ دیں پاکستان کو پیسے نہ ملیں. ٹھیک. کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ جناب آرمی چیف کی تعیناتی پرائم منسٹر نہیں کر سکتا. کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ جناب ہم جو ہے جلوس لے کر جائیں گے اسلام آباد, GHQ کے باہر بیٹھ جائیں گے, نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دیں گے. کبھی یہ ٹکراؤ ہوا تھا کہ ہم احساس اداروں کے دفاتر کے اوپر حملے کر دیں گے, ISI کے اوپر حملے کریں گے, ہم فوج کے دفاتر کے اوپر